رائٹ. والعافینا عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں. عافینا، یہ جو اس کا اگر آپ روٹ ورڈ دیکھیں گے نا، اس سے مراد ہے کہ زیادتیوں کے باوجود معاف کر جاتے ہیں. جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی پہ حضرت عائشہ صدیقہ پہ الزام لگایا تھا ایک ان کے رشتہ دار نے. وہ الزام لگانے والوں میں سے تھا، پروپیگنڈا کرنے والوں میں سے تھا. مستح غالباً نام تھا اس کا، تفسیر میں آتا ہے مستح. تو ابو بکر صدیق غصے میں آ گئے، نیچرل ہے. انہوں نے کہا کہ میں اس نے کیا ہے، اب تو میں اس کو کچھ نہیں دوں گا. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی سورہ نور کی کہ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو معاف کرے، تو آپ بھی لوگوں کو معاف کریں. تو نہ صرف یہ کہ دوبارہ دینا شروع کر دیا، بلکہ اس سے زیادہ دینا شروع کر دیا. تو اسلام میں جو حکم ہے، ایمان والوں کا اگر ایمان والا بننا ہے تو اس کا تقاضا ہے لوگوں کو معاف کرنا، غصے کو جذب کر جانا، جتنا کر سکتے ہیں، جتنا یو کین ٹرائی. ٹھیک ہے، یہ ہے تقاضا بیسیکلی. واللہ یحب المحسنین، اور بے شک اللہ محبت کرتا ہے ڈوئرز آف گڈ سے، محسنین سے. محسنین کہتے ہی انہیں who do something extra، ایکسیلنس والے. ایکسیلنس کا مطلب یہ ہے ڈوئنگ آرڈینری تھنگز ایکسٹرا آرڈینریلی ویل. یہ جو احسان کا کنسیپٹ ہے، یہ اسلام میں ایمان کے اوپر کا درجہ احسان ہے. جیسے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے پوچھا تھا نا اسلام کیا ہے، وہ جو حدیث جبرائیل ہے، ایمان کیا ہے، اور پھر پوچھا احسان کیا ہے. تو رسول نے احسان کی کیا ڈیفینیشن بتائی کہ تم ایسے نماز پڑھو جیسے اللہ کو دیکھتے ہو، اور اگر یہ نہیں تو یہ جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی ایکسیلنس ریچ کرتے جاؤ. تو ایکسیلنس یہی ہے، ان لوگوں کو معاف کرنا جنہوں نے زیادتی کی، یہ ایکسیلنس ہے. ان لوگوں کو معاف کرنا جنہوں نے آپ کو معاف کر دیا، یہ تو ایکسیلنس نہیں ہے. یہ تو ٹیٹ فار ٹیٹ ہے کہ چلو اس نے مجھے معاف کر دیا، میں نے بھی اسے معاف کیا. یہ تو عدل ہے نا. عدل سے بھی اوپر کا درجہ احسان ہے. ایمان والوں کی یہ نشانی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ ہم سارے ایٹریبیوٹس کیسے اپنے اندر پیدا کریں؟ اس کا پورا فریم ورک اور میکنزم اسلام نے دیا ہے. ذکر کس لیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بھی بتا دیا. جب غصہ آئے یہ بھی بتا دیا پوزیشن چینج کر لو، اٹھو، اگر کھڑے ہوئے ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے ہو لیٹ جاؤ، لیٹے ہوئے ہو کھڑے ہو جاؤ، کہیں اور چلے جاؤ، پانی پی لو. اتنے تو میکنزمز بتا دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. صبح شام کے اذکار بھی بتا دیے، نماز کا میکنزم بھی بتا دیا. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ نماز میں طاقت پکڑو اور صبر میں طاقت پکڑو. اسلام از دی اونلی ریلیجن جو فریم ورک بھی دیتا ہے. باقی ریلیجنز میں باتیں ہیں. یہ میرا کلیم ہے کہ یہ کرو وہ کرو، ڈو گڈ بی گڈ، نہ کوئی سینکشن ہے نہ کوئی اور چیز ہے، اس لیے دے ہیو فیلڈ دا ورلڈ. تو یہ بھی ایمان والوں کی جو ہے وہ نشانی. پھر ایک حدیث میں آتا ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ رپورٹڈ اے مین آسکڈ دی پروفٹ واٹ از فیتھ، ایمان کیا ہے یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا if you are happy with your good deeds and saddened by your evil deeds then you are a believer. اگر تیرے نیک اعمال تجھے خوش کرتے ہیں اور برے اعمال تجھے غمزدہ کرتے ہیں تو پھر یہ ایمان کی نشانی ہے. ایمان کا ایک درجہ ہے، پیک کا درجہ نہیں ہے، لیکن لوئسٹ آف فیتھ میں بھی میرے نزدیک یہ لوئسٹ آف فیتھ ہے کہ اچھے کام سے اچھا فیل کر رہے ہیں، برے کام سے آپ کو لگ رہا ہے کہ میں برا کر رہا ہوں. The man said, O messenger of Allah, what is sin? گناہ کیا ہے؟ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, if something wavers in your soul then you should abandon it. اگر کوئی چیز تجھے کھٹکے تو یہ گناہ ہے، اس کو چھوڑ دے. اور انسان کو اللہ نے نیچرل انٹویشن دی ہے، یہ اللہ کا گفٹ ہے. نیچرل انٹویشن، ہمیں پتہ لگ جاتا ہے یہ چیز غلط ہے. انٹرسٹنگلی اسی لیے معروف کا مطلب سمجھتے ہیں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. معروف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نون. معروف ہے نا ایک چیز نون، اور منکر کا مطلب ان نون. تو معروف کا مطلب ہے نون چیز، یعنی نیکی نون ہے. کیسے نون ہے؟ انسان کی فطرت میں، انٹویشن میں ہے. آپ سب کے اندر وہ جسے میں کہتا ہوں ڈیوائن چپ لگی ہوئی ہے گڈنس کی. آپ سب کو پتہ ہے گڈنس کیا ہے، وہ مسخ ہو جاتی فطرت، یہ ایک الگ بات ہے. تو اسی لیے معروف کو معروف کہا کیونکہ وہ ویل نون ہے، اور منکر کو منکر اس لیے کیا ان نون ہے. کپڑے اتارنا منکر ہے، ان نون ہے، کون اتارتا ہے کپڑے؟ لیکن ویسٹ نے کپڑے اتروا دیے، اس کو آرٹ کا نام دے دیا، منکر میں پڑ گئے اور دماغ خپتی ہو گئے، دماغ خراب کر دیے لوگوں کے پیسے کے تھرو، گریڈ کے تھرو کہ پیسہ دیں گے، آؤ جی ماڈلنگ انڈسٹری جوائن کرو وغیرہ وغیرہ. تو وہ ظاہر ہے منکر میں انسان تب پڑتا ہے جب اس کی نیچر مسخ ہو جاتی، جب وہ خبتی ہو جاتا ہے. ایمان کے بارے میں آگے بات کرتے ہیں. ابن حجر الاسقلانی نے 4 حقوق بتائے ایمان کے. ایمان کے 4 حقوق ہیں. جیسے اللہ کے کچھ حقوق ہیں، وہ حقوق کیا ہیں؟ نمبر 1 تقوی، نمبر 2 شیم حیا، نمبر 3 گریٹیٹیوڈ شکر گزاری، اور نمبر 4 صبر. اگر آپ ایمان والے بننا چاہتے ہیں تو یہ 4 حقوق پیدا جو ہے وہ پورے کریں: تقوی، حیا، شکر گزاری اور صبر. اب ہم ذرا چاروں کو انالائز کرتے ہیں کہ چاروں کے بارے میں فریم ورک کیا ہے.
گائیڈ لائن کیا ہے, کیسے لانا ہے ہم نے یہ اپنے اندر. سب سے پہلے ہم بات کریں گے تقویٰ کی. تقویٰ قرآن میں 60 بار مینشنڈ ہے. دا ورڈ تقویٰ از مینشنڈ ان دا قرآن 60 ٹائمز. اور اس کے جو ڈیریویٹیوز ہیں, ڈیریویٹیو سے مراد اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں وہ 190 بار قرآن میں مینشن ہے. یعنی اس کی اتنی جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اہمیت ہے. وی ہیئر اٹ مینشن آل دا ٹائم ایٹ دا بگننگ آف ایوری جمعہ. جمعے کا خطبہ آپ نے سنا ہوگا, اس میں تقوی کی نصیحت کی جاتی ہے. سورہ آل عمران کی آیت جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے. سورہ احزاب کی ورس نمبر 70 ہے غالباً, وہ پڑھی جاتی ہے. اور سورہ حشر کی آیت پڑھی جاتی ہے ورس نمبر 18. خطبہ نکاح بھی سنا ہوگا آپ لوگوں نے, اس میں بھی کس کی طرف تلقین کرائی جاتی, تقوی کی. سورہ نساء کی ورس نمبر 1 پڑھی جاتی ہے. خطبہ نکاح کنسنسس ہے, چاہے وہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے مطابق پڑھایا جائے. تقوی از دا بیسک ایلیمنٹ جس کے تھرو ہیومن سوسائٹی چلتی ہے. سورہ حجرات میں اللہ کہتے ہیں نا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ایمان کا تقاضا کیا ہے, اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو. لا تقدموا, قدم مت آگے بڑھاؤ, بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اوور سمارٹ نہ بنو. ایمان لائے ہو تو پھر سبمٹ کرو, ادروائز تم مسلمان کوئی نہیں ہو, ادروائز بس نام مسلمان ہے. واتقوا اللہ, اور تقوی والے بن جائے. بے شک اللہ باخبر ہے اور باعلم ہے. تو تقوی سے سوسائٹی بلڈ ہوتی ہے, تقوی سے ریلیشنز بلڈ ہوتے ہیں. اگر تقوی نہیں ہے ریلیشنز میں, سوسائٹی میں, تو اینیمل سوسائٹی ہے. پھر کیا ہے, ویک رہے گا, پاورفل رہے گا, ایکسپلائٹیشن ہوگی. جس کو پاور ملے گی وہ ایکسپلائٹ کرے گا نچلوں کو, اور ایسا ہوتا آ رہا ہے تھرو آؤٹ دنیا میں. سو تقوی از ویری امپورٹنٹ.